بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں وہ چیزیں چل رہی تھی کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فرماتے ہیں کہ دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا کوئی چیز رہ گئی تھی اور وہ خود بخود اندر چلی گئی تو اگر چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر باہر سے چیز لے کر منہ میں ڈال کر نگل لیا، خواہ توڑی ہو یا زیادہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی دانتوں میں گوشت کا کوئی ٹکڑا پسا یا اسی طرح کھانے روٹی کا کوئی ذرہ پس گیا اور وہ چنے کے دانے سے کم ہے اور وہ خود بخود حلق میں چلی گئی وہ چیز، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایک چیز ایک دفعہ باہر نکال لی اور پھر منہ میں ڈال دی اور اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ ہو گیا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ تو پان کی حضرت نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سگریٹ وغیرہ پیتا ہے یا کوئی نسوار وغیرہ اور سحری کے اختتامی سحری سے پہلے وہ اچھی طرح منہ کو صاف کر لیتا ہے لیکن وہ جو اسمیل ہے وہ منہ میں رہ جاتا ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں کہ ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی منہ کے اندر کوئی بلغم وغیرہ یا اسی طرح ناک سے رینٹ وغیرہ یہ منہ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی، اگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ ہوگا۔ ایک شخص کو رات میں یعنی غسل کی حاجت پیش آئی اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اب سحری کا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، جب وہ نہائے گا تو سحری کا وقت ختم ہوگا، تو وہ پہلے سحری کر لے اور سحری کے بعد صبح کے وقت میں وہ غسل کر لے، پاکی حاصل کر لے۔ اسی طرح اگر وہ پورے دن بھی اسی حالت میں رہے، روزہ تو اس کا ٹھیک ہوگا لیکن وہ جو جنابت کی حالت میں رہ رہا ہے اس کو مطلب وہ اس کو گناہ ملے گا، جلد از جلد پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ خود بخود اگر قے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ ہو۔ خود بخود قے ہو گئی اور آپ نے اس کو باہر تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کے قے ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ مثلا ایک شخص نے انگلی ڈال کر زبردستی قے کی اور منہ بھر کر وہ قے اس کو آئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک شخص نے خود بھی قے کی اپنے اختیار سے اور تھوڑی سی تھی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فرماتے ہیں تھوڑی سی قے آئی پھر آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹا لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی قے آئی اور وہ خود بخود حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر قصدن ایک شخص اس کو واپس لوٹا دیتا ہے حلق کے اندر تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے یا ڈرپ سے، چاہے وہ رگ میں ہو یا گوشت میں ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فرماتے ہیں کہ منہ سے خون نکلتا ہے اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ خون اگر منہ میں آیا ہے اس میں تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ اگر خون زیادہ ہے اور حلق میں آپ کو ذائقہ خون کا محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے اور آپ کو حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر بڑا بدمزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ یعنی خاتون
اگر سالن پکاتی ہے اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میرا شوہر اگر نمک تھوڑا سا زیادہ ہوا یا اس میں پانی زیادہ ہوا تو وہ مجھے ڈانٹے گا، اس اندیشے کی وجہ سے اگر وہ تھوڑا سا سالن اس میں چک لے اور اس کو پھر باہر گرا دے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا یہ مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے، یعنی ایک ماں ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے، تو وہ اس بچے کو کھانا فراہم کرنے کے لیے اس غذا کو چبا چبا کر بچے کے منہ میں وہ ڈال سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فرماتے کہ روزے کے دوران چہرے پر کریم وغیرہ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور فرماتے کہ روزے کی حالت میں جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح شوگر والے حضرات انسولین لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما، داخلی خارجی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شر سے، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صیام اور قیام کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کے شرعی حاجت ہے ان حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما، جو ہمارے اکابرین، رشتہ دار، اعزہ و اقارب، جاننے والے دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اس مبارک مہینے کے جتنے ایام گزر گئے ہیں اے اللہ اس میں ہم سے اگر کوئی غفلت ہوئی، اے اللہ وہ غفلت، اے اللہ عبادت نہ کی، اے اللہ تو معاف فرما۔ مزید جتنے ایام باقی ہے ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔